بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط صدق الله العلي العظيم الیکشن میں چناؤ کا وقت آ چکا ہے. آج کی اس مجلس میں اسی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ذکر کی جائیں. پہلا سوال تو یہ کہ چناؤ لڑنے کے لیے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے ہماری شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں. علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے. یہاں چناؤ اور الیکشن میں حصہ لینا اور لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے. البتہ میں اپنی نیت درست کرنے ایک مسلمان ہونے کے ناطے شریعت کی روشنی میں ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے. نیت کیا ہو؟ نیت خدمت ہو. مخلوق کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے کہ
کل خلق ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ گویا کہ اللہ کا خاندان ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ سارے اللہ کا کنبہ خاندان ہوتے ہیں. الخلق عیال اللہ. آگے فرمایا فأحب الخلق إلى الله من أحب إلى عياله. اللہ کے مخلوق میں سب سے پسندیدہ اللہ کے یہاں وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. تو خدمت کی نیت سے ووٹ حاصل کرے، چناؤ لڑنے کے لیے آگے بڑھے، اور شریعت کی خلاف ورزیوں سے اپنے کو بچائے، رشوت سے دور رہے، جھوٹے وعدوں سے بچے رہے، وعدہ خلافی سے بچا رہے. امیدوار بن کر کھڑے ہوئے اور کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ہماری حرکتیں، ہمارا عمل ایسا ہو کہ غیر بھی ہم پر ہنسنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان جس شعبے میں بھی رہے وہ مسلمان بن کر یہ اس کی خوبی ہے. دوسرے تو آزاد ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. جو بے ایمان لوگ ہیں وہ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ کسی حکم کے پابند نہیں. کافر کے لیے جنت ہونے کا ایک مطلب علماء نے نہیں کہ وہ آزاد ہے، لیکن ایمان والا مسلمان وہ دنیا کے اندر جب تک ہے قید خانے میں ہے، پہلی آزاد نہیں ہوتا. قوانین کا پابند ہوتا ہے، قید خانے کے اندر پابندیوں میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں بندہ ہوا ہے، آزاد نہیں ہے. اسی کے بدلے میں جنت ملے گی آخرت کے اندر. تو علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ جائز ہے امیدوار بن کر کھڑا ہونا، نیت یہ ہو صرف عہدے کی چاہت مقصود نہ ہو. حضور پاک علیہ السلام نے
دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دو چیزیں ایک ایمان والے کے ایمان کو، مسلمان کے اسلام کو، اس کے دین کو تباہ کر دیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال کی چاہت اور ایک عہدے کی چاہت، ذمہ داری کی چاہت، پرسٹیج کی چاہت۔ عہدہ حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کے اسلام کو، دین کو تباہ اور برباد کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے مثال سے بھی سمجھایا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، گلہ ہے، بہت ساری بکریاں ہیں۔ ان بکریوں کے درمیان دو بھیڑیوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ بھیڑیا مشہور جانور ہے، اس کی محبوب غذا بکری ہے، اور وہ دو بھیڑیے بھی کیسے ہیں؟ بھوکے ہیں، ان کی پسندیدہ اور محبوب غذا بکریاں ہیں۔ ایسے دو بھیڑیوں کو بکریوں کے گلے اور میوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ دو بھیڑیے اس گلے اور میوڑ کے اندر جتنی تباہی مچائیں گے، فساد مچائیں گے، اس سے زیادہ تباہی اور فساد ایک مسلمان کے اسلام کے اندر مچانے والے یہ دو چیزیں ہیں۔ مسلمان کے اندر عہدے کی چاہت آ جائے اور مال کی چاہت آ جائے، تو جو امیدوار بننا چاہتے ہیں ان کو مال کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، ان کو عہدوں کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، اور رشوت خوری سے پاک رہنا چاہیے۔ عام طور پر جو ماحول بنا ہوا ہے سیاسی میدان کا، طلبان الحفیظ، طلبان الحفیظ، کرپشن ہی کرپشن ہے، پورا ملک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کرپشن نے پورے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک سب رشوت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مسلمان آگے بڑھے، ذمہ داری قبول کرے، ایک نمونہ بن کر دکھائے، ایک نمونہ بن کر دکھائے۔ میں کئی مرتبہ واقعہ ملے عالم انور صاحب کا واقعہ بیان کر چکا ہوں حضرات کے سامنے۔ 1600 افراد ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ ہمیشہ مجھ سے وہ کہتے تھے اور کہتے ہوئے زار و گزار ہوتے تھے، انجینئر تھے، بہت بڑا پوسٹ اللہ نے ان کو دیا تھا، نئی دہلی میں تھے، 1600 افراد ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کئی مرتبہ موقع ہوا میٹنگوں میں بیٹھنے کا، بڑے بڑے ہاتھوں میں سینکڑوں افراد کے درمیان بیٹھنے کا، اور وہاں شرابیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، شراب کہتے ہوئے روتے تھے کہ کبھی ایک گھونٹ میں نے شراب پی اس ماحول میں رہتے ہوئے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ گواہ ہے اتنے بڑے رتبے پر پہنچ کر بھی آج تک 1 روپیہ رشوت کا میں نے کسی سے نہیں دیا، حالانکہ میں نے کئی لوگوں کو نوکریاں دلائی، جاب دلایا، اگر میں چاہتا تو کروڑ پتی بن سکتا، ایک دستخط پر ہزاروں روپے لے سکتا تھا۔ اللہ گواہ ہے 1 روپیہ میں نے رشوت کا نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، الیکشن لڑنا، ووٹ حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہونا، امیدوار بننا شریعت میں اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ان باتوں کو محفوظ رکھا جائے، اپنے دامن کو پاک رکھا جائے، اپنے دامن کو پاک رکھا جائے۔
نیت بس خدمت کی ہونی چاہیے اور مظلومین کی مدد نیت ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہزاروں افراد جیل خانوں میں بلا کسی جرم کے مظلومانہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو قید خانوں سے چھڑانے کے لیے ایسے عہدوں پر ہمیں جانا چاہیے، ایسے عہدوں کو حاصل کرنا چاہیے، نیتیں ہماری یہ ہوں۔ دوسری چیز ہے ووٹ ڈالنا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بالکل اختصار کے ساتھ دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، جمہوری ملک کی جیسے شروع میں بات ہے، علماء نے ووٹ ڈالنے کو امانت کی حیثیت قرار دی ہے۔ امانت کہتے ہیں حق کو، ہمارا یہ حق ہے، ووٹ ڈالنا یہ حق ہے، اپنے حق کا استعمال کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اپنے حق کا استعمال کرنا چاہیے، امانت ہے۔ ہمارا ملک ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہر شہری اپنے اس حق کو استعمال کرے۔ تو اپنے حق کو استعمال کرنا یہ ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میں ووٹ نہیں ڈالوں گا، ایک آدمی کو کیا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری حماقت ہے، اور آج کل چھٹیوں کا موقع چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے نادان لوگ سیر و تفریح میں نکل چکے ہیں فیملیز کو لے کر۔ نہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ انتخابات ہونے تک، الیکشن ہونے تک، اپنا ووٹ استعمال کرنے تک کوئی اپنے شہر سے باہر نہ جائے۔ سیر و تفریح بات بھی کر رہے ہیں، اب موقع نہیں ہے سیر و تفریح کا۔ حق کے استعمال کرنے کا وقت آ رہا ہے، اس حق کو استعمال کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اس حق کو استعمال کرنا ہے، اور خود بھی کرنا ہے، اپنے گھر کے ہر فرد کو، جس کو بھی قانونی اعتبار سے یہ حق حاصل ہے، اس کو اس حق کے استعمال کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ گھر کے بڑے اس کی فکر کریں، اپنے اڑوس پڑوس کی فکر کی جائے، خاص طور پر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات میرے سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے ہماری شہریت باقی رہ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر ہم نے اپنے اس حق کو استعمال نہ کیا تو ہماری شہریت ہی ختم ہو جائے۔ شہریت اردو بھی بہت مشکل سے سمجھتے ہیں، سٹیزن شپ، شہریت کا مطلب ہے سٹیزن شپ، ہماری سٹیزن شپ ہی ختم ہو سکتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، جو دور اندیش ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حق کو استعمال نہیں کیا گیا تو امکان ہے کہ ہماری سٹیزن شپ ہی ختم ہو جائے۔ سٹیزن شپ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گوریا بستر باندھ کے چلنا پڑے گا، ڈیٹینشن سینٹر پہ جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حماقت کے کام نہیں کرنا چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ایسا جملہ کوئی اپنی زبان سے ادا نہ کرے، نہ مرد نہ عورت، جب میرے ایک کے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ہماری شہریت باقی رہ جاتی ہے۔ کم از کم اس کی تو فکر کر لی جائے۔ یہ سیر و تفریح کا موقع نہیں ہے۔ جن حضرات کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ باہر جا چکے ہیں، پروگرام بنا چکے ہیں، ان کو واپس بلائیں۔ اور اسی طرح جو لوگ باہر رہتے ہیں، دوسرے علاقوں میں، دوسرے صوبوں میں،
اپنے لوگ، اپنے رشتے دار، اپنے قریبی، اپنے بیٹے سے، ان لوگوں کو بھی اس موقع پر یہاں رہنے پر جبر کریں، ان کو زبردستی بلائیں اور ان کو اپنا حق استعمال کرنے میں لگائیں، تو اپنے بارے میں فکر کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس کے بارے میں بھی کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ کوئی ان کو سہارا نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہم پہنچے اور اڑوس پڑوس والوں کو لے جا کر یہ حق استعمال کرائیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے، آگے بڑھنا چاہیے، خاص کر جو نوجوان لوگ ہیں ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو امیدواروں کے بارے میں بات ہے اور ایک ووٹ ڈالنے کے بارے میں بات ہے۔ اب آگے تیسرا نمبر ہے ووٹ کسے ڈالنا ہے، وہ یہاں نہیں بدلا ہے، آپ اطمینان رکھیں، نہ کوئی سمبل یہاں بیان کیا جائے گا، نہ کوئی علامت یہاں بتلائی جائے گی، نہ کسی شخص کا نام لیا جائے گا، نہ کسی پارٹی کی نشاندہی کی جائے گی، کچھ نہیں۔ تو پھر کسے ڈالنا ہے؟ ارے پھر آپ سوال کریں، میں بول رہا ہوں نہیں بتلایا جائے گا، کسے ڈالنا ہے؟ ڈالتے ہوئے البتہ ہوش کو کام میں لانا، اتنی بات آپ سے کہی جاتی ہے کہ بھائی ووٹ کو اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے ہوش سے کام لیں، جوش میں ہوش نہ کھو دیں، یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ذرا وضاحت کر دی جائے اس کی۔ ہوش سے کام لینے کا مطلب ہے کہ ووٹ ہمارا، ہم اپنے حق کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ضائع ہونے سے بچا لینا چاہیے، وہ ضائع نہ ہو، بیکار نہ جائے، یعنی ہمارا حق استعمال کرنے کی وجہ سے فائدہ ہو، ہمارا فائدہ ہو، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہندوستان کی جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائے، رحم فرمائے، مستقل ایک تنظیم ہمارے پورے ملک کے اندر پورے جوش کے ساتھ اتری ہوئی ہے، اس پورے ملک کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اور مذہب کے نام پر آپس میں نفرتیں اور پھوٹ ڈالنے کی پوری ان کی سازش ہوتی ہے، اور ان کا مقصد بھی عہدوں پر آنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جس چال کو چل رہے ہیں اس کا بہت زبردست نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نے ذرا سی غفلت برتی۔ یہ نفرت آگے بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ پورے ملک کو تباہی میں لے جائے گا۔ شمالی ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہیں ایسی تنظیموں کی وجہ سے، آئے دن ہم خبروں میں، اخبار میں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کیا حالات ہیں۔ مذہب کی آڑ میں، مذہب کی آڑ لے کر شہریوں کے درمیان، پورے ملک کے لوگوں کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، بس دوسرا بھی کرتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بلڈوزر کا کلچر چل رہا ہے، جانتے ہیں آپ کیا کیا نہیں چل رہا ہے۔ مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، اوقاف کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بے قصور مسلمانوں کو معمولی معمولی بہانے خیر خانوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ سینکڑوں واقعات آج تک پیش آ چکے ہیں ایسی تنظیموں کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اپنے ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے غفلت اور نادانی کا مظاہرہ کیا اور جوش میں ہم نے ہوش کھو دیا، تو ہمارے ووٹ سے نفع ہونے کے بجائے نقصان ہوگا، اور صرف دنیاوی نقصان نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، دینی نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائے،
اس لیے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے پوری ہوش مندی کا ثبوت دینا چاہیے. بڑوں سے رائے لیں، گھر کے جو بڑے ہیں ان سے پوچھیں، مذکورات کو بھی آپ بتائیں کہ بھائی کسے ووٹ دینا ہے، جاتے ہوئے ان کو بھی بتلائیں کسے ووٹ دینا ہے. اس میں بھی غفلت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں ہوتی، کوئی مشورہ نہیں ہوتا گھر کے اندر، اور جا کے سب ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں. آ جانے کے بعد پوچھا جاتا ہے تو نے کس کو ووٹ دیا، تو نے کس کو ووٹ دیا. ارے اب سوال کرنے کا کیا فائدہ؟ سوال تو پہلے کر لو، ایک رات پہلے مشورہ کر لو، مشورے میں طے کر لو. بڑے لوگ اپنے ماتحتوں کو سمجھائیں کہ کسے ووٹ دینا ہے. بہت سارے نوجوان جوش میں اچھلتے کودتے نظر آ رہے ہیں. نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں تمہارا خون بہت گرم ہے، جوانی کا خون گرم ہوتا ہے، تم گرم خون کی وجہ سے اچھل رہے ہو. ہوش میں آؤ، صرف جوش استعمال نہ کرو. بڑے جس جانب جا رہے ہیں، بڑوں کا رخ جس طرف ہے، بڑوں کا ہاتھ تھام لو آگے. یہ دور اندیشی ہے، یہ دور اندیشی ہے. اسی طرح ووٹ ڈالنے کے لیے ہمارے اندر کسی طرح کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک حق کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے حاصل کرنا، میرے محترم بزرگوں دوستو، شریعت کی نظر میں یہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور فرمان ہے. اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. آج ہم نے تو سارا کچرت بنا ہے. اور راشی پر مرتشی خلاف معافینا، رشوت دینے والا بھی جہنم ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنم ہے. ووٹ لینے والے جو پیسے دے رہے ہیں، ووٹ ڈالنے والا جو پیسے لے رہا ہے، یہ سب رشوت ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. چاہے بڑی مقدار آپ کو حاصل ہوتی ہو، چاہے معمولی مقدار حاصل ہوتی ہو، ایک پیسہ ہمیں نہیں دینا چاہیے. یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے، صراحتاً حرام ہے. کوئی عالم دین اس کو حرام کہہ ہی نہیں سکتا. جا کر آپ کہیں بھی کرنا، کسی بھی مدرسے میں کسی کتاب لکھتا میں جا کر آپ مسئلہ معلوم کر لیں. تو نوجوانوں کو ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. جوش میں ہوش نہیں کھو دینا چاہیے. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ان باتوں کا خیال رکھا جائے. انتخابات جو آنے والے ہیں اس میں ہماری پوری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر فرد، ہمارے گھر کا ہر فرد، ہمارے محلے کا ہر فرد اپنے اس حق کو استعمال کرے. ایک نمبر دو، استعمال کرتے ہوئے اس کو ضائع ہونے نہ دیں. ضائع ہونے کی صورت کیا ہے کہ ایسے ہم نے ووٹ استعمال کیا کہ اس کا نفع نہ ہم کو پہنچا، نہ اسلام کو پہنچا، نہ دین کو پہنچا، نہ مسلمانوں کو پہنچا، کچھ نہیں. ہندوستان میں چونکہ ہر مذہب کے ماننے والے ہیں اور انتخابات کے موقع پر مسلمان بھی چناؤ لڑتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، غیر بھی الیکشن لڑتے ہیں. علماء نے ووٹ دینے کو شہادت کا درجہ بھی دیا ہے، گواہی دینے کا بھی درجہ دیا ہے. لیکن اگر کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو یہاں گواہی دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ان میں سے بہتر ہو، ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو، ہمارے حق میں، ہمارے مذہب کے حق میں بہتر ثابت ہو، ایسی شخصیت، ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے. ایسے کے لیے ہمارے ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے. تو جو ووٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رہیں. اور جو ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حق کو استعمال کریں اور ووٹ کے ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کی فکر کریں. ہم بھی اور ہمارے گھر کا ہر فرد، ہمارے محلے کا ہر فرد اس حق کا استعمال کرنے والا ہو. کوئی ایسا نہ بچے جس نے اپنے اس حق کو استعمال نہ کیا ہو. خاص کر میں نوجوانوں سے کہوں گا جو سوشل ورکرز ہیں،
وہ آگے آئے اس میدان میں. یہ بڑی خدمت ہے. اس خدمت کو اپنے سر لیں. ہر گھر کے ہر اس فرد کو لے جائیں جس کو ہمارا ملک حق دیتا ہے ووٹ دینے کا, اس کو اپنا حق استعمال کرنے کے لیے بوتھ پر پہنچائے. یہ بڑی خدمت آپ کی طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور دعا بھی فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کے اندر امن و امان کے قائم ہونے کے فیصلے فرمائے. اور خصوصاً ہمارے اس صوبے میں جو انتخابات ہونے والے ہیں, ان انتخابات میں ایسی پارٹیاں, ایسے لوگ عہدوں پر آئیں جو انصاف قائم کرنے والے ہوں, حق والوں کا حق دلانے والے ہوں, ظلم سے بچنے والے ہوں, اور مذہب کی آڑ میں نفرتیں پھیلانے والے نہ ہوں. ایسے لوگ عہدوں پر آئیں. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی ہونے کی ضرورت ہے, دعائیں بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت پر یہ تیسرا جمعہ نبی اسلام کی طرف سے رسولات کی رعایت ہے.